الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین دروشی پڑھو چوانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ احترام سے ایک آتھ ہوئے حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیات و ثنا بعد عاجزانہ مخلصانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز نو ہر شر گناہ تو محفوظ فرمائے جناب نو میں نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات جل شانہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اللہ تعالی جل شانہ اج دے جمعۃ المبارک نو قبول و منظور فرما کے ساڑھے واسطے دین و دنیا دے اندر برکت دا اسباب آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے دوستان گرامی مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے اس دا عنوان پچھلے جمعۃ المبارک تو جاری و ساری ہے آج بھی اس سے ہی حوالے دنال گفتگو ہوئے گی اللہ تعالی جل شانہ سانو نبی کریم علیہ السلام دی سچی پکی محبت اور تابعداری دی توفیق عطا فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے دوستان گرامی بزرگ فرماندے نے محبت ایک قلبی میلان دا نام ہے دل دے اندر ایک سکھ دا پیدا ہو جانا کھچ پینی کسے بھی شاید ہی ہو سکتی ہے اس نو محبت آکھے جاندہ ہے
بندے دا دل لے چاہے تے کسے شے نال لگ جاوے دل آوے کسے دنیا دی چیز دے نال بندہ دل لا لوے دل آوے بندہ دل مال دولت دے نال لا لوے دل بندہ دنیاوی آسائش و آرام دے نال لا لوے یعنی مال دولت گھر بنگلے جائیداد تسا اکثر ویکھ دے ہو گے کئی بندے دن رات دنیا داری دے اندر اس طرح لگے ہوئے ہیں کسے شاید ہی خبر نہیں ہوگی دل کسے شاید نال بھی لگ جاوے بھاوے کوٹھی نہ لگ جاوے مال دولت نہ لگ جاوے یا گڈی نہ لگ جاوے سواری نہ لگ جاوے دل آ جاوے تے کسے ٹکڑا دے آ جاوے تو سا ویکھیا ہونا ہے کئیاں دا دل جانوراں دے نال انج لگدا ہے انہاں نو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوندی دن رات لگے نے کسے نے ککڑا دے نال دل لایا دن رات ککڑ لڑان دے اندر پھردا ہے دل آ جاوے تو بھاوے کسے پلیت شاہدے آ جاوے بڑے بڑے ایسے بھی نہیں جنہوں نے کتے رکھن دا شوق مجھا گاواں دا شوق لیکن بزرگ فرمان دے توجہ رکھ دنیا داری کے جتنیاں چیزاں نے او پرندے ہون کسے نو کبوتروں دا شوق لگ جانا دل نہ چاہے جتر مرضی لانا بھاوے کسے نو پرندیاں دا شوق ہوئے جانوراں دا شوق ہوئے مال و دولت دا شوق ہوئے کوٹھیاں بنگلے جائیداد دا شوق ہوئے بھاوے بیوی بچیاں دا شوق ہوئے کسے شاید بھی شوق ہوئے محبت اور پیار ہوئے دل لا بیٹھے بزرگ فرمان دے نے اے دنیاوی جتنیاں بھی چیزاں نے نا فرمایا انہ دی محبت جڑی ہے نا ایک محدود وقت تک ایک محدود وقت تک محدود مدت تک کیوں دنیا دی ہر شے فنا ہو جانی ختم ہو جانی انسان خود ہی ختم ہونے والا دنیا دی ہر شے ختم ہونے والا تے دنیاوی کسے شے دے نال بھی دل لاوے گا نا جدوں میں مثال دینا کہ جس طرح
یہ حقیقی محبت نہیں، یہ ختم ہونے والی ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے انہیں جو ککڑا نہ دل لایا ہویا بڑا پیار کرتا ہے، بڑا انہوں دانا پانی کھلاندہ ہے، بڑا نسلی ککڑ ہے، اپنے آپ کی خبر نہیں، لیکن اے دسو جس وقت او مرغا او ککڑ مر جاندہ ہے کیا اے بندہ او دے نال جاندہ ہے مر جاندہ ہے یا اس کے بغیر زندہ رہ جاندہ ہے؟ بولو تو صحیح، رہ جاندہ ہے نا، مردہ تو نہیں نال جاندہ ہے۔ پتہ چلیا اے حقیقی محبت نہیں، ایک محدود مدت تک لہذا فرمایا اے محدود مدت تک ایک محبت ہے، کیوں انہیں دل جڑا میں ایک غلط ٹھکانے تلایا سی، وہ شیف فنا ہونے والی سی، تو محبت کی میں کامل ہو گئے۔ یہ انی دیر تک جنی دیر تک وہ دے اندر روح ہے، سلامت ہے، جب ختم ہو جاندی بندہ نال نہیں جاندہ، پھر اس محبت نے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ انہا چیزیں دنیا میں نال گھر ہوئے، کاروبار ہوئے، بیوی بچے ہوئے، کنبہ برادری ہوئے، دوست احباب ہوئے، بھامے گھر بنگلے جائیداد ہوئے، مال و دولت ہوئے، بھامے پرندے ہوئے، جانور ہوئے، کائنات دی فنا ہونے والی کسی شہد نال بھی محبت اور پیار کرے جانا، یہ دنال دل لاغے گا۔ فرمایا جب اے فنا ہو جاوے گی نا، اے برباد ہو جاوے گی، یہ دی زندگی بھی برباد ہو جاوے گی، یہ تو نال قبر عشر کے اندر نہیں جان والی۔ فرمایا تا کر کے بزرگ فرماندے میں محبت کرنی ہے، انہیں انہا دنیاوی چیزیں دنال محبت اور دل نالا، اگر محبت کرنی ہے اس رب رسول دنال محبت اور پیار کر، مار بھی جانے گا قبر اندر بھی تیرا ساتھ دے اندر ہے، مار جانے گا قبر دے اندر بھی محبت کم آگے گی۔ بولتے سے یا رجوع سبحان اللہ، مر جانے گا قبر دے اندر کم آنی ہے، رب رسول دی محبت نے کم آنی ہے۔ اچھوانا گا سبحان اللہ، قبر حشر دے اندر بھی رب رسول دی محبت نے کم آنا ہے۔ اس واسطے بزرگ فرماندے نے محبت دیاں دو قسمہ نے، ایک طبی محبت، ایک شرعی محبت۔ توجہ رکھنا، طبی محبت جڑی ہوندی نے اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نو عطا فرماندہ ہے، کسے نصیبہ والے نو اے مل دی ہے، لیکن شرعی محبت اے ہر مومن مسلمان کلمہ پڑھنا لے دیتے اے واجب ہے، ضروری ہے، ہر کلمہ پڑھنا لیتے۔ دوستان گرامی، طبی محبت یعنی بندہ پیدا فطری طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت طبیعت کے اندر رکھ دے میں نا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کسے اللہ اپنے پیارے میں عطا فرماتے۔ بابا فرید ورگے، داتا علی جویری ورگے، مہر علی شیر ربانی ورگے، بولو چوارا سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، یہ طبی محبت جڑی طبیعت کے اندر ہوندی ہے نا، اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نو عطا فرماندہ ہے۔ دوستان گرامی، اور شرعی محبت ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ شرعی محبت کی مطلب کہ رب رسول دے حکم دے مقابلے دے اندر
کسی دا بھی حکم ہوئے انہوں ایک پاسے رکھے رب رسول دے حکم نو پہلے رکھے اے محبت جڑی ہے شرعی محبت ہے ہر ایک دے واجب ہے اور ضروری ہے خواہ والدین اور اگر رب رسول دے حکم دے مقابلے دے اندر آن گے نا اتھے بندے نو پھر ہاتھ جوڑ کے آکھے کہ اے ابو جان اے اممہ جان بے شک تسی میرے والدین ہو تو آڈا عدد تعظیم آڈی محبت سے رکھا دیا لیکن تو ہاٹے نالوں میرے رب رسول دا حکم وڈا میرے رب رسول دا حکم وڈا ہے دوستان گرامی یعنی میں گل پہ کرنا کہ شرعی محبت ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے تھے ضروری ہے واجب ہے کہ رب رسول دے حکم دے مقابلے دے اندر دنیا داری دا کوئی حکم ہوئے اس نے رب رسول دے حکم دے مقابلے دے اندر نہیں لیا رب رسول دا حکم پہلے رکھنا دوستان گرامی جڑی آیت پاک میں پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے محبت والیاں دے چند گلہ میں سناواں گا اور دوستان گرامی جناب نو محبت دے حوالے دے ہی نال میں چند باتاں سنانیاں نے اللہ تعالیٰ تو انہوں میں نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی 10واں پارہ سورہ توبہ دی آیت پاک پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے رب العالمین نے فرمایا رب وحدہ لا شریک مولا رب العالمین نے فرمایا کانا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يأتي الله بأمره فالله لا يهدي القوم الفاسقين اچھوانا گو سبحان اللہ دوستان گرامی رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم رب العالمین نے فرمایا اے پیارے محبوبہ اما صاحب قادر والیا سوڑیا محبوبہ اعلان فرما دے اے پیارے محبوبہ صاحب قادر والیا اعلان فرما دے اگر تسی آپ آؤ تم اپنے باپ دادا بناؤ اور اپنے بیٹے بھائی خوان اور اپنے بھائی اور فرمایا اور تواڈے بھائی بازواج اور تواڈیاں بیویاں تواڈیاں عورتاں معاشرہ اور تواڈا کنبہ برادری اموال اقترفتموها اور فرمایا تواڈا او مال فرمایا جڑے تہاڈی ہاتھ دی کمائی ہے جنوں تسی اپنے ہاتھ دلال فرمایا محنت کر کے کماندے ہو تجارت تخشون کسادها اور فرمایا تہاڈی تجارت فرمایا جتے نال تھانوں گھاٹے دا ڈر ہوندا فرمایا او تجارت دا گھاٹے دا ڈر مساکن ترضونها اور فرمایا تواڈے رہن سہن دے جڑے مکان نے گھر نے او بنگلے نے فرمایا رہن سہن دی جگہ نے احب الیکم من اللہ ورسولہ
فرمایا یہ ساریا چیزاں جنہاں ہوئے ذکر دیتا ہے فرمایا تہاڈے باپ دادا تہاڈے بیٹے اور تہاڈیاں عورتاں تہاڈیاں بیویاں اور فرمایا تہاڈے مال بڑے ہاتھ نال کماندے ہو محنت کر کے مال کماندے ہو اور فرمایا تہاڈی او تجارت فرمایا جدا تانوں نقصان دا خطرہ وے تے ڈر دا خطرہ وے فرمایا اے ساریا چیزاں فرمایا اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ فرمایا توانو اللہ دے رسول نالو زیادہ پیاریاں نے زیادہ فرمایا محبوب نے یہ ساریا چیزاں فرمایا جہاد فی سبیلہ اور رب العالمین دے رستے دے اندر جہاد کرن دے نالو زیادہ پیاریاں نے فتربصوا فرمایا پھر انتظار کرے آج فرمایا انتظار کریا جے رب دے حکم دا رب دے امر دا انتظار کریا جے مطلب رب دے عذاب دا انتظار کریا جے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین رب العالمین فاسق قوم نے کبھی ہدایت نہیں دیندا دوستان گرامی اس سورہ توبہ کی آیت پاک کے اندر رب العالمین نے بڑی دھمکی دیتی ہے ڈرایا نے امام الانبیاء نے کلمہ پڑھنے والیاں رب العالمین نے ڈرایا نے دھمکی دیتی ہے اے مازاق دے کاجل والیا اعلان کر دے فرمایا سونے محبوبہ اعلان فرما دے اگر تسی اپنے باپ دادا دے نالو اپنے بیٹے دے نالو اپنی بچیاں دے نالو اپنے کفہ برادری رشتے داراں دے نالو اپنا مال جڑا فرمایا محنت مزدوری کر کے ہاتھ نال کمان دے ہو فرمایا اور او تجارت جدا تانوں گھاٹے دا ڈر ہے نقصان دا کدھر خوش نہ جاوے یہ کاروبار ہے یہ دے اندر کدھر گھاٹا نہ پہ جاوے استاد گرامی رب العالمین نے فرمایا احب الیہ من اللہ ورسولہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ ساریا چیزاں تانوں رب دے رسول دے نالو زیادہ پیاریاں نے او دے رستے دے اندر جہاد کرن دے نالو زیادہ پیاریاں نے فرمایا پھر انتظار کریا جے رب دے حکم دا رب دے عذاب دا انتظار کریا جے رب فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیندا اتنا خور کرنا دوستانے گرام رب العالمین نے یہ ساریا چیزاں بنا کے دسیاں نے دھمکی دیتی ہے میں ڈرایا وے اگر محبت اینا چیزاں دے نال زیادہ ہوئے گی پھر رب کے عذاب کا انتظار کریا جے کی مطلب اور میں تشریح کر دینا وا اگر بیوی دا حکم ہوئے بیوی دا حکم آ جاوے ماں باپ دا حکم آ جاوے باپ دادا دا حکم آ جاوے برابری دا حکم آ جاوے اولاد دا فرمایا اولاد دا حکم سامنے آ جاوے والدین بیوی بچے اولاد کنبہ برادری اور گھر دا فرمایا محنت مزدوری والا مال تجارت مانو دو یہ ساریا چیزاں رب رسول دے حکم دے مقابلے کے اندر آ جان فرمایا اینا سارے چیزاں دا اینا دا حکم نہیں مننا رب رسول دا حکم مننا ہے اینا دا حکم شکتا ہے رب رسول دا حکم مننا ہے اچھی بانا دے سبحان اللہ رب رسول دا حکم مننا ہے عزیزان گرامی آؤ میں تانوں اسلام دے شیران یا دو گلہ سکا دے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آدمی ہوندے نے امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے عمر ایسا فرمایا ساڑھے نال کنی محبت کرنا وے کننا پیار کرنا وے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ عرض کر دینے ماں سال دے کاجل والیا اے فتحات مکھنے والیا فلیل دے زلفہ والیا حامین دے کھلا والیا سونے مدینے دے تاجدارا میں اپنے بیوی بچیاں دے نالوں فد کے تہاڈے نال پیار کرنا وا لیکن اپنی جان نالوں تہاڈے نال گھٹ پیار کرنا وا دوستان گرامی جس میں اتنی گل ہوئی ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے عمر فرمایا اجے تک تیرا ایمان پورا نہیں ہویا اجے تیرا ایمان پورا نہیں ہویا عرض کر دینے ماں سال دے کاجل والیا فتوحات مکھنے والیا ہون میں تو آنے نال اپنی جان تو بھی ود کے محبت کرنا اپنی جان دے نال ود کے تو آنے نال پیار کرنا امام الانبیاء نے فرمایا اے پیاری عمر یاد رکھ ہون تیرا ایمان پورا ہو گیا وے تیرا ایمان پورا ہو گیا وے بہت سیار سبحان اللہ پتہ چلیا رب رسول دے نال اپنے بیوی بچے مالو دولت گھر کاروبار کنبہ برادری دنیا داری ہر شے دے نالوں ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی ود کے امام الانبیاء دے نال محبت اور پیاروں میں تا ایمان پورا ہوتا ہے بولتا سے یار اچھیوان آلے تا فرمایا ایمان پورا ہوتا ہے گھر بار بیوی بچے کنبہ برادری ہر شہد نالوں ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی ود کے مدینے میں تاجدار دے نال محبت ہوئے فرمایا ایمان پورا ہوتا ہے توجہ ہے تو بولتا سے یار سبحان اللہ اچھوانا کہو سبحان اللہ دوستان گرامی دوسری گل کرنا امام الانبیاء کے غلام بیٹھے ہوئے نے حضور دے صحابہ بیٹھے نے میں دسنا چاہنا اے نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں ساڑھی محبت اور ساڑھے پیار دا رب العالمین میں کوئی ضرورت ہے اگر اسی محبت اور پیار نہیں کرانگے اونا نعوذ باللہ میں ڈالے گھوڑا رو کوئی نشان پہنچ جائے گا ایک گل نہیں ہے اسی محبت کرانگے پیار کرانگے انہوں ساڑھی محبت اور پیار دلال کوئی فائدہ ہو جانا دے ایک گل نہیں ہے اسا اگر رب رسول دلال محبت اور پیار کرانگے ایدہ فائدہ سانی ہونا دے رب العالمین نے اپنے محبوب نو شان عطا فرمائی جنہوں رب اپنا محبوب بنا لوے بول کسے یار جنہوں رب اپنا محبوب بنا لوے عزیزان گرامی حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے جمع غفیر صحابہ کرام دا ایک گروہ بیٹھا ہویا وے ایک ٹولہ صحابہ کرام دا بیٹھا ہویا وے توجہ رکھنا امام الانبیاء دا گزر ہویا وے حضور دا ایک یار کرنا دا کہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے رب نے انہوں فرمایا آدم علیہ السلام رب العالمین نے سفیر اللہ بنایا ہے دوسرا صحابی کہنے لگا ہے رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی ہے رب العالمین نے انہوں اللہ بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ بنایا ہے ایک صحابی کہنے لگے رب العالمین نے جناب اسماعیل علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی ہے انہوں نے رب العالمین نے ذبی اللہ بنایا ہے ایک کہنے لگا ہے رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے رب العالمین نے انہوں نے کلیم اللہ بنایا ہے دوسرا صحابی رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے رب العالمین نے انہوں بنایا ہے امام الانبیاء صحابہ دے قریب کے گزر ہویا ہے امام الانبیاء نے سنیا حضور پھیر گئے فرمایا میرے غلاموں بولتے سیار توجہ نہ جائے اچھوانا ہاتھ چاہے سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں
فرمایا رب العالمین جناب آدم علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ جناب آدم نے رب العالمین نے صفی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو صفی اللہ بنایا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن میرے غلام فرمایا یاد رکھ لو رب العالمین نے مینو اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے۔ دوستان گرامی پتہ چلیا اسا اگر امام الانبیاء دینا محبت اور پیار کریں گے انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکنے ہیں، فائدہ ساڈا ہی ہے، ساڈا ہی فائدہ ہے، کیونکہ جڑے رب دے محبوب ہون انہاں نوں ہور شان کیڑی چاہیے؟ بول دے صحیح یار سبحان اللہ۔ اندازہ کیتا ہے کبھی جڑے رب دے محبوب ہون تو میں محبت نہ بھی کریے کی فرق پہ جانا ہے؟ بول دے جنہاں نو رب اپنا محبوب بنایا ہوئے، تیری محبت ہے اور میری محبت کتھے اور نہ کریں گے نعوذ باللہ من ذالک جو نقصان نہیں پہنچن لگا، فائدہ اپنا ہی، فائدہ اپنا ہی فائدہ ہے۔ دوستان گرامی اس واسطے ایک گڑی محبت ہے، ککڑوں دے نال دل لا لینا ہے، جانوراں دے نال دل لا لینا، پرندیاں دے نال دل لا لینا۔ کوئی لگیا دن رات کبوتر اڑانے لگیا ہے، کسی نے ککڑا لڑایا انہوں اپنی خبر ہی کوئی نہیں، ککڑ دے نال ککڑ ہی بنے پھر دا بول دے صحیح ایک گڑی محبت ہے، نہ اپنی خبر، نہ رب رسول دی خبر، نہ قرآن شرع حدیث دی خبر، نہ اسلام، نہ غیرت، نہ حیاء، نہ پردہ، نہ عزت، شرم و حیاء دی خبر کوئی، ایک گڑی محبت ہے۔ بول دے بول دے نہیں کچھ آگے ہاتھ جا گیا کیوں خبر اچھی بانا سبحان اللہ۔ دوستان گرامی پتہ چلیا حقیقی محبت اصل محبت رب رسول دی وہ ہے بندہ کامیاب ہے، ورنہ جس طرح یہ دنیا فنا ہونے والی ہے نا، دنیا دی کسے شاید نال بھی محبت اور پیار کریں گا، جس طرح دنیا دی یہ ساری چیزاں فانی میں فنا ہونے والی نے فنا کر دے۔ اگر جانا ہے کامیاب ہو جانے قبر دے اندر کسے شہر ہی جانا، قبر دے اندر کام آنا ہے تو رب رسول دی محبت نے کام آنا ہے بس، اور کوئی کلیا قاعدہ نہیں۔ رب فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا میرے یار دی اتباع کر لو میں رب ہو کے تو انہوں اپنا محبوب بنا لو، میرے یار دی اتباع کر لو میں رب ہو کے تو انہوں اپنا بول دے سے یار رب ہو کے تو انہوں اپنا محبوب بنا لوانگا۔ آج کسے تھردار نو ایسے چورو کسے دوستی ہو جاوے بڑا جناب ہے باواں کٹ کے پھردا میرا ایسے تو یار ہے، فلانا ایم پی ایم این میرا یار ہے، بولتا صحیح کہ جنہوں رب آکھے میں انہوں اپنا محبوب بنا لیا ہے کہ چھوٹی گال ہے، بولتے صحیح لیکن شرط کی یہ اے نہیں کہ بندہ ہووے تو گلہ نہ ادھر دا دل چاہوے تھے ادھر لگا جاوے، دل چاہوے تھے ادھر لگا جاوے۔ اے تے مثال اس خودو کھونڈی دیئے او خودو او گیند جیڑی ہاکی تے بلے بازاں دے ہاتھ دے اندر آ جاندی، دل چاہوے تے ادھر مار دے وے، دل چاہوے تے ادھر مار دے وے۔ ایک ہو جائے غلام امام الانبیاء دا، بولو تے صحیح
اسی چاہنے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے کم ساڑھا سارے باہ پورے دا پورا ہوتا انج نہیں ہوندہ دنیا بھی ربے اسی کہنے کے حکم سارا چلدہ ربے بی بی دا حکم چلدہ ربے رب رسول دا حکم بے شک جاندہ تے جاوے ساڑھی دنیا چلنی چاہیے انج محبت نہیں ہوندی انج رب رسول راضی نہیں ہوندے سید وارش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دے انہوں ماہی کدی نہ ملیا جیڑا دو گھران دا سانجا ہکو پاسا رکھنی ملے یا کھیڑے یا رانجا یا کھیڑے یا رانجا انہوں ماہی کدی نہ ملیا جڑا دو گھران دا سانجا ہے ادھر دا بھی ہوئے تھی ادھر دا بھی ہوئے ہیں انج نہیں ہوندہ بولو اچھوانا سبحان اللہ دوستان اکرامی آؤ حضور دے سب تو پہلے عاشق جن دنال محبت ہوئے عشق ہوئے توجہ رکھنا محبت اور پیار ہوئے دل وچ سکھ تڑپ ہر وقت او دے دیدار دی انہوں ملن دی تڑپ ہر وقت دل دے اندر محبت دی نشانی ہے جی میں سانو نہیں محبت ہے کہ پیکر لگیا ہوئے اپنی بھی گال کرنی چاہی دی نا پیکر لگیا ہوئے فیس بک یا ٹک ٹاک کھلی ہوئے تے ہر وقت نظران دے سامنے ہوئے آنکھ ساڑی ہوئے دیدار یہودی دا ہوئے اے سامنے ہوئے تو وسی بیخ دے رہی ہے بول دے صحیح یہ ساڑھے شوق نے نری پر باتی بولو تو صحیح گال سمجھ آ بھی رہی کہ بولو تو صحیح بول دے نہیں خیر ہے اچھی بانا کہو سبحان اللہ دوستان اکرامی میں عرض پہ کر رہا ہوں او لوگ لیکن نبی گل پہ کرنا وا رب العالمین دے پیارے معبود دے سب سے پہلے یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گل کر لگا وا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء نے جس نے پوچھا وے اے پیارے صدیق دس دنوں سب نالوں پیاریاں جڑیاں چیزاں نے جناب امام الانبیاء کی بارگاہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر حضور دے سب تو پہلے عاشق سب تو بڑے عاشق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے بازار دے قدر والے میری پسندے میں سوڑیا اکھاں میری ہوئے ماں صاحب دے قدر والے اکھاں میری ہوئے چہرہ تو آٹا ہوئے سوڑیا آٹا چہرہ ہوئے میری صدیق دیا ہوئے ہر ویلے اچھا سامنے ہوئے میں پانوں دیکھتا رہا تو آنگا بیدار کردہ رہا دوستان اکرامی جس ویلے امام الانبیاء نے او لوگ جنہ نے امام الانبیاء دلان سچی محبت کی تیئے سچا پیار کی جاوے سچی تابداری کی تیئے جنہ نے بارے رب العالمین فرماندہ وے کھل تم تحبون اللہ فتبعون يحببكم اللہ رب العالمین نے فرمایا چاہتے ہو رب نال محبت کرنا چاہتے ہو فرمایا اودا اور کوئی دنیا کی آگا نہیں اور کوئی طریقہ نہیں فرمایا فرمایا میرے شعر کی اتباع کر لو گے میں رب ہو گے وہ بڑا محبوب بڑا بول سبحان سبحان اللہ فرمایا میرے شعر کی اتباع کر لو رب ہو ہم کو اپنا محبوب بنا لواں گا عزیزان اکرامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گل پہ کر لواں امام الانبیاء نے فرمایا ایک دن اے پیارے صدیق او فیلا آ جانا ہمیں اسا مکہ چھڑ جانا میں اے پیارے
صدیق وہ ویلا ان قریب آ جانا وے وہ وقت آ جانا وے اسا مکہ چھڑ جاواں گے اے تو ہجرت کر جاواں گے عزیزان گرامی اس ویلے اتنی گل ہوئی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ویلے اے فرمان امام الانبیاء کو سنیا وے دن رات ہن نیندر کوئی نہیں دن رات نیندر کوئی نہیں اس انتظار دے اندر نے او کس ویلا او کیڑا آوے گا کیڑا او وقت آوے گا کیڑی او گھڑی آوے گی میں رب کے پیارے محبوب کی سنگت نصیب ہوے گی رب کے پیارے محبوب کی سنگت نصیب ہوے گی دوستان گرامی ایک دن امام الانبیاء دوپہر دا ویلا وے آگے کنڈی کھڑکا دیتی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ویلے چھوٹیاں نے بچیاں نے جس ویلے طرف کنڈی کھڑکی ہے عرض کردیاں نے اے ابا جان مدینے میں تاجدار ساڈے دروازے تے آئے نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے مازاد دے قادر والیا اے فتوحات مکھر والیا سنیل دیا زلفہ والیا سونیا کنڈی کھڑکان کی کئی ضرورت ہے سونیا ایک گھر بھی تو ہٹا ہی ہے بولتے سے یار مازاد دے قادر والیا کنڈی کھڑکان کی ضرورت کری سی ایک گھر بھی تو ہٹا ہی ہے لوگ حضرت فرمانے نے عاشقہ دے گھر بھی مشروقہ دے ہوندے نے بولتے سے یار عاشقہ دے گھر بھی فرمایا مشروقہ دے ہوندے نے عزیزان گرامی امام الانبیاء اندر تشریف لے کے آئے نے فرمایا اے پیارے صدیق رب نے حکم فرما دیتا ہے مکہ چھڈن دا حکم آ گیا ہے اے پیارے صدیق اسا اس ہن ہجرت کر جانی ہے عزیزان گرامی جس میں اتنی گل ہوئی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اکھا مبارک کے وچ چھم میں آنسو جاری ہو گئے نے خوشی دے نال تڑپ گئے نے خوشی دے نال اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان گئے نے اس دن پتہ چلیا وے کہ آنسو جڑے نے خوشی دے نال بھی آ جاندے نے فرمایا رونا خوشی دے نال بھی آ جاندا وے ایتھے دا فرق نہیں دسدے ہاں بزرگ فرماندے نے فرمایا غم تے آنسو اور خوشی دے اندر فرق کی ہوندا وے فرمایا جڑا خوشی دے آنسو ہوندے نے ٹھنڈے ہوندے نے غم دے آنسو ہوندے نے گرم ہوندے نے بولتے سیار جیوان نال فرمایا جڑے خوشی دے آنسو ٹھنڈے ہوندے نے جڑے غم دے آنسو ہوندے نے کیونکہ پریشانی دے ہوندے نے اندر اگ لگی ہوندی ہے غم دے آنسو جڑے نے او تڑپ دے نال نکلدے نے او گرم ہوندے نے خوشی دے آنسو ٹھنڈے ہوندے نے عزیزان گرامی امام الانبیاء دے نال ہجرت دی رات آ گئی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دے نال جا رہے نے رستے دے اندر کبھی حضور دے سجے پاس ہوندے نے کبھی کھبے پاس ہوندے نے کبھی امام الانبیاء دے اگے آ جاندے نے کبھی پیچھے آ جاندے نے حضور نے فرمایا اے پیارے صدیق ایدی وجہ کبھی اگے آ جاندے ہو کبھی پیچھے آ جاندے ہو کبھی سجے آ جاندے ہو کبھی کھبے آ جاندے ہو عرض کردے نے مازاد دے قادر والے اے مازاد دے قادر والے سونیا سادے ماں باپ قربان جان اے مدینے دے تاجدارا میں صدیق دے دل دے اندر خیال آندا وے کوئی کافر تہاڈے سجے پاسوں حملہ نہ کر دے سجے پاسے آ جانا وا خیال آندا وے کوئی دشمن کھبے پاسوں حملہ نہ کر دے تہاڈے کھبے پاسے آ جانا وا کدی خیال آندا وے کوئی دشمن اگلے پاسوں حملہ نہ کر دے سونیا تہاڈے اگلے پاسے آ جانا وا جدوں خیال آندا وے کوئی پیچھے حملہ نہ کر دے تہاڈے پچھلے سائڈ تے آ جانا وا مازاد دے قادر اس ویلے اتنی گل ہوئی ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے صدیق پریشان نہ ہو کیونکہ رب ساڈے نال رب ساڈے نال دوستان کرام
پتا چلیا جدے نال محبت ہو دے جدے نال پیار ہو جاوے ہر وقت انہوں ویکھن تے دل کردا وے دل دے اندر ہر وقت ایک تڑپ لگی رہندی ہے کیڑا ویلا ہوے گا یار دا دیدار ہوے گا وہ کیڑا ویلا ہوے گا انہاں دا مکھ دا دیدار ہوے گا دوستاں گرامی جدے نال محبت ہوے دل کردا وے او دی سنگت دے اندر بیٹھن او دی صحبت دے اندر بیٹھن ہر وقت او دے نال ملاقات دل کردا بولتے سے یار سبحان اللہ کی محبت ہے یار بولو تو صحیح کی محبت ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے نال ہے ہر وقت دل دے اندر تڑپ ایکو ہی لگی ہے کیڑا وقت ہوئے گا یار دا دیدار ہوئے گا ہر وقت امام الانبیاء دے نال ملاقات دل دے اندر شوق اور اسے گال دیئے کیڑا وقت ہوئے گا امام الانبیاء دی سنگت نصیب ہوئی ہے بولو تو صحیح اچھی بات سبحان اللہ عزیزان گرامی شاعر نے اس موقع کی بڑی خوب تکرانی کی لیے گاندہ میں جب حسن خیال کا جلوہ نما جب حسن خیال کا بول دے سے یارو چوالا سبحان اللہ جب حسن خیال کا جلوہ نما جب حسن خیال کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن خیال کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا قدم پر جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑیا ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑیا ہے رخ سار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی بول دے سے یار سبحان اللہ بول دے نہیں یار بول دے سے سبحان اللہ جنہ میں زور لاؤں نا تو انہا بھی لگنا چاہیے گرمی کرنے تو آنوں نہیں لگ دی میں نے بھی لگ دی ہے بولو سبحان اللہ دوستان گرامی توجہ ہے نا ایک حضور دا غلام بس آخری گال کر کے زیادہ چاہنا دوستان گرامی حضور دا ایک غلام ہے توجہ رکھنا آج نا میں ایک مثال دے لگا پھر آخری ایک روایت سنا کے زیادہ چاہوں گا دنیا کے اندر میں پچھلے جمعے بھی گال کی بد قسمتی ساتھی آج رب رسول دی محبت تو بغیر ساڑھے دل دے اندر ہر شے دی محبت موجود ہے نہیں ہے رب رسول دی محبت نہیں میری گالنا اتفاق ہے ساڑھے دل دے اندر رب رسول دی محبت تو بغیر ہر شے دی محبت موجود ہے کہ میں جناب نے مثال دے توجہ رکھنا سکھ
بڑے قاضی ثناء اللہ بن کے بیٹھے میرا چوکھے بیٹھ بولو تو صحیح جنہ کو ٹچ موبائل ہے نا روزانہ ہر میرا خیال ہے کہ روزانہ ہی زیارت ہو جاتی ہے ایسے کھوندا ہے نا توجہ رکھنا انہیں مچھاں بھی بدائیاں ہو گیا نے داڑھی بھی بدائی ہو دی جدر جاندی جامن دے جسم دا کوئی وہ نہیں اتار دا وہ جھوٹا ہے کافر ہے بد مذہب ہے رب رسول کوئی تعلق نہیں لیکن جھوٹے ہون کے باوجود کسے سے تجربہ کر کے دیکھنا انہوں بلا کے انہوں کہنا کہ بھائی تینوں میں 10,000 روپیہ دینا میں نے اپنی داڑھی دے تھوڑے جا وارد لا کے دے بولتا صحیح گال سمجھ آوے تو اچھے وانا کہنا سبحان اللہ 10,000 روپیہ دے کے وہ کہنا اپنی داڑھی دے تھوڑے جا وال لا کے دے میں اگر دے جاوے تو میں پھر میں ایتھے ہو گئے گالے کرتا کہ 10,000 سکھ ہو کے ایمان ہو کے بد مذہب ہو کے رب رسول کا دشمن ہو کے 10,000 50,000 دے کے لے کے بھی اپنی داڑھی دے دو وال نہ لا کے دے دے کہ یہ تنالو سکھ نہیں چنگا کہ اپنے نبی دی سنت رسالہ من کے بولتے صحیح یار بولتے صحیح اچھی بانا ایسی سکھا نالو بھی گئے گزرے یار بولتے صحیح کیویں دے مسلمان رہ گئے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے آج یہودی بھی آج دے ساڑھے سکولی منڈے نے دیکھ کے وہ بھی شرما جاندہ ہے کہ یار اس نوبت تک پہنچ جائیں اپنے رسول اپنے نبی بجائے انج مسلمان انہا ہوئے ساڑھے پیچھے اکھا بند کر کے لگیا وہ انہوں اتنی محبت دے پیار دے اپنے نبی دے نال ہونی چاہیے سی حضور فرمانے من ترک سنتی فلیس منی فرمایا جیڑا میری سنت تارک ہے ساڑھا نہیں جیڑا میری سنت تارک ہے وہ میری سنت نو چھڑن والا ہے وہ کیے بولو ساڑھا نہیں تو لاکھ نعرے تمہارے لاکھ آنکھ میں عاشق رسول لیکن امام الانبیاء کو پہنچے کہنے ساڑھا نہیں بولتے صحیح او فرمانے ساڑھا نہیں میں عاشق رسول بولتے صحیح آج دے منڈے میں وہ ایدرو کاٹے وہ ککڑ جب بڑھ کے جناب انجو والا نوتے کر کے وہ ہنی سنگ بنیا ہے وہ پتر مسلمان ہے کلمہ امام الانبیاء دا بنا ہمارا سکھ ساڑے مامے بولتے صحیح تینوں اگر اونا دا حلیہ اتنا ہی پسند ہے اتنا دل اونا دینا لال یہی تو پھر چاہیدہ بے ایمانہ کلمہ کلمہ چھاڑو چلتا مار بولتے صحیح یار بولتر مار تینو سکھ پسند ہے کلمہ امام الانبیاء دا کیوں کرنے بولتے صحیح حضور دے غلام میں پتہ چلیا او جدو طور طریقے سوچ سمجھ دل دے اندر محبت پیار انسفت جڑی ہے او غیرہ نہیں آنا دینا پتہ چلیا تعلیم کا نتیجہ ہے اس میں کافر کی تعلیم نہیں ہے اگر تعلیم رسول نہیں ہوتی تو پھر میں طریقے بھی رسول بولو چھبانا سبحان اللہ اگر تعلیم امام الانبیاء دی ہوئی انہیں طریقے بھی حضور دے چلنا سے چھبانا کہو سبحان اللہ دوستانے گرامی کرنا بڑھیا ہو جائیں میرے آخری بات کرنے
امام الانبیاء دے غلام حضور دے غلام ہوندے نے جنہاں دے ہر وقت دل دے اندر ایک طرف تمنا دے خواہش ہوندی ہے او ویلا کدو آوے گا آدم ساڈے اکھاں دے سامنے ہوے گا حضور دا دیدار ہوے گا تے سیدہ سبحان اللہ ہر وقت دل دے اندر کھڑا پور ہر وقت دل دے اندر اے شوق رہندا وے کیڑا ویلا ہوے گا ماں زال دے کاجر والے محبوب دا دیدار ہوے گا عزیزان گرامی جنہ اکھیاں نیند حرام اولا اکھا کرا نثار اکھیاں اکھیاں نے جنہ ہوئے بیمار اکھیاں اولا اکھیاں باجنا رہن اکھیاں بھالے ویکھا میں ہور ہزار اکھیاں جنہاں نو محبت ہوئے نا ہر وقت تڑپ سونے دے دیدار دی آج میں صرف ایک ہی نشانی داس رہی محبت دی پہلی بولتا سے سبحان اللہ عزیزان گرامی وعدہ کی تے آخری جو بحث سناتے آخری گل کر کے جانا چاہنا وا دوستان گرامی امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر حضور دے غلام آیا وے آ کے عرض کردا وے نالے منہ تو بول دے پیا اکھاں دے وچ چھم چھمان ستاری نے چھم چھمان ستاری نے حضور دی بارگاہ دی اندر زاروں کی بہار روئی جا رہا ہے روندہ جا رہا ہے روندہ جا رہا ہے روئی جا رہا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلام اللہ سے کیوں روندہ دیا میں پریشان کیوں میں عرض کر دے مازہار دے قادر والیا سونے میں گھار کے اندر بیٹھا تھا گھار کے اندر میری بیوی بھی ہے میرے بچے بھی ہے بیوی بچے بھی ہے مازہار دے قادر والیا میرا گھار کے اندر اپنی بیوی بچے دلائے میرا دل نہیں لگیا مازہار دے قادر والیا میں اٹھ کے تھوڑی بارگاہ کے اندر آ جاؤں مازہار دے قادر والیا میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہویا ہے ایک دنیا کا جہان ہے ایک ادنا جہان ہے جنت کا آلہ جہان ہے وہ آخرت کا آلہ جہان ہے مازہار دے قادر والیا اس دنیا کے اندر ایک پل تھوڑا دیدار نہ ہوئے نہ دیکھا میرا دل نہیں لگتا سونیا میں تو ہٹ بغیر زندہ نہیں رہ سکنا ماں تلسل لگ کرنا ماں بھاگے دیدار کے بغیر میرا دل نہیں لگتا مازہار دے قادر والیا میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہویا ہے قیامت والا دن ہوئے گا رب نے اگر میں نو جنت عطا فرما دیتی مازہار دے قادر والیا اس جنت کے اندر اتنے مقام ہوئے نبیاں تے رسولہ کا مقام بڑا اچھا ہوئے گا سونیا میں تو اڈا غلام جنت کے اندر اللہ والی منزل دے ہوگا اتنی منزلہ دے ہوگے سونیا دنیا کے اندر آج بغیر گزارا نہیں ہوندہ دل نہیں لگتا جنت کے اندر اتنی اتنی منزلہ دے تسی ہوگے اللہ والے مقام پہ میں ہوگا جنت کے اندر میرا دل کمیں لگے گا میرا دل کمیں لگے گا عزیزان گرامی جس میں امام الانبیاء نے فرمایا او میرے صاحب او میرے غلام فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں فرمایا جڑا اتنے دنیا کے اندر جڑا جسے نال محبت اور اتفاق کرنے والا ہوگا جنت کے اندر بھی نال ہی ہوگا جنت کے اندر بھی نال ہوگا
عزیزان گرامی تاں کر کے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پیروں میں سے فرمانے میں زمزم دا پانی زمزم دا پانی زمزم دا پانی پاؤں مل کے محبت نال زمزم دا پانی وہ جن لا مدنی ننا بولو تو یار عزیزان کرام انہاں لفظاں تے اجازت چاہنا اللہ تعالیٰ جو کچھ جناب دے سامنے بیان کیتا اللہ تعالیٰ تو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.